الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہمارا آخری دن ہے جملہ اسمیہ کے حوالے سے، یعنی جملہ اسمیہ میں آج ہم پریکٹس کریں گے، اور اس کے جو دو حصے ہم نے پڑھے ہیں، دو سیگمنٹ ہم نے پڑھے ہیں جملہ اسمیہ کے۔ پہلا حصہ ہم نے دیکھا کہ کیسے جملہ اسمیہ کی پہچان ہوتی ہے، اور دوسرے حصے میں ہم نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ کو آپ کیسے لیبل کرتے ہیں، یعنی ان کے کون کون سے حصے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ کی پہچان 5 مختلف طریقے سے ہوتی ہے، کیونکہ ہے کی کوئی عربک نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ کسی جملے کے آخر میں ہے کا استعمال کرتے ہیں، گویا کہ آپ نے جملہ مکمل کر لیا، تو اب آپ اس کو کیسے پہچانیں گے کہ ہے موجود ہے اس جملے کے اندر، کیونکہ ہے کی کوئی عربک نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو 5 مختلف طریقے سے ہے کو پہچاننا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے جملہ اسمیہ کی کہ پہلا اسم اگر معرفہ ہوگا اور دوسرا اسم نکرہ ہوگا تو آپ اس کو کہیں گے یہ جملہ بن گیا۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں الولد طویل، لڑکا لمبا ہے، تو ال کی وجہ سے ولد معرفہ ہو گیا، اور طویل نکرہ ہے تو ہم کہیں گے یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، لڑکا لمبا ہے، تو اس میں ہے کا استعمال کریں گے ہم۔ اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ دوسرا طریقہ جو ہے جملہ اسمیہ کی پہچان کو یہ ہے کہ جب بھی ضمائر منفصل سے آیت شروع ہوگی، اب ضمائر منفصل کون کون سے ہیں؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، یہ ضمائر منفصل کہلاتے ہیں۔ جب بھی ضمائر منفصل سے بات شروع ہوگی تو آپ کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، تو یہاں پر ہم آپ کہیں گے ضمیر منفصل آ گیا تو جملہ اسمیہ ہو گیا۔ تیسری پہچان آپ نے سیکھی تھی کہ جب بھی حرف نصب آئے گا اور اس کا اسم ساتھ میں ہوگا پلس خبر بھی موجود ہونا چاہیے۔ صرف حرف نصب اور اس کا اسم تو مبتدا بنائیں گے، لیکن اگر خبر نہیں ہے تو وہ جملہ نہیں کہلائے گا۔ اس کے لیے خبر کا ہونا یا متعلق بالخبر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ ہے، اب آپ کو خبر کی تلاش ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حرف نصب اور اس کا اسم مل کے جملہ بن گیا، بلکہ ابھی ہمیں خبر کی تلاش ہے یا متعلق بالخبر کی تلاش ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، مع الصابرین، مع جو ہے وہ ظرف ہے، اسپیشل مضاف ہے، اور صابرین مضاف الیہ ہے، تو یہ دونوں مل کر متعلق بالخبر کہلائیں گے۔ تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ کی پہچان ہو گئی۔ یہ 3 طریقے سے آپ جملہ اسمیہ کو پہچان سکتے ہیں۔ چوتھا طریقہ، جب بھی اشارے آئیں گے اور اشارے کے بعد اسم پر ال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اگر اشارے کے بعد اسم ہے اور اس پر ال موجود ہے تب تو آپ کہیں گے کہ وہ مرکب ہے، مرکب اشاری ہے۔ لیکن اگر اشارے کے فوراً بعد والے اسم پر ال نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے کہ یہ جملہ ہو گیا، اور اس کی ترجمانی آپ ہے کے ساتھ کریں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں تلکا امراۃن، وہ عورت ہے، تلکا بنتن، وہ لڑکی ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کے ساتھ ہے کی ترجمانی کریں گے۔ ھذا رجل، یہ آدمی ہے، ھذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ اولئک اصحاب الجنتی، وہ سب جنت کے ساتھی ہیں۔ تو اب آپ نے کہیں پر بھی ال کا استعمال نہیں کیا ہے، یعنی جیسی اشارہ آئے گا اشارے کے بعد جو بھی اسم ہوگا اس پہ ال نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کہیں گے کہ یہ جملہ بن گیا۔ 5واں اور آخری طریقہ ہم نے کہا تھا بریک ان دا چین۔ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ مرکب ایک کے بعد ایک موجود ہیں، آپ نے دیکھا کہ جار مجرور سے آیت شروع ہوئی، اب جار مجرور کے فوراً بعد مضاف مضاف الیہ موجود ہے، مضاف مضاف الیہ کے فوراً بعد موصوف صفت موجود ہے، تو آپ اس کو جملہ نہیں کہیں گے جب تک کہ آپ ان مرکب کے بیچ میں، ان مرکبات کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں دیکھیں گے، یعنی پہلے مرکب کا تعلق دوسرے مرکب سے نہیں ہوگا، وہاں پر بریک ہوگا، تو آپ کہیں گے کہ یہ جملہ بن گیا۔ اگر سارے مرکب ایک کے بعد ایک دوسرے سے انٹرلاکڈ ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں،
کسی نہ کسی مرکب کے ذریعے، چاہے وہ موصول صفت ہو، اسم اشارہ مشار الیہ ہو، یا مضاف مضاف الیہ ہو، جار مجرور ہو، تو ان چاروں مرکب میں سے ایک کے بعد ایک اگر مرکبات موجود ہیں اور وہ انٹر لاکڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو آپ اس کو کبھی بھی جملہ نہیں کہیں گے جب تک کہ آپ پہلا بریک ان کے درمیان نہ دیکھ لیں۔ جو بھی پہلا بریک ہوگا آپ اس کو کہیں گے یہ بریک ان دا چین ہے، لہٰذا یہ جملہ بن گیا۔ تو یہ تو ہو گئے 5 مختلف طریقے جملہ اسمیہ کی پہچان کے۔ اب آئیے اس کو لیبل کرنا۔ لیبل کیسے کریں گے؟ جملہ اسمیہ کے 3 حصے ہوتے ہیں، مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر۔ پہلا جو مبتدا، سب سے زیادہ ضروری چیز اس میں یہ ہے مبتدا آپ کو دیکھنا ہے، اور مبتدا کی 2 پہچان ہوتی ہیں۔ جب بھی حرف نصب اور اس کا اسم موجود ہوگا کسی آیت کے اندر، ایک بار آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جملہ ہے، تو سب سے پہلے اس میں حرف نصب اور اس کے اسم کو آپ مبتدا کہیں گے۔ مثال کے طور پہ حرف نصب اور اس کا اسم موجود نہیں ہے تو پھر آپ پہلا اسم رفع میں دیکھیں گے، وہ آپ کا مبتدا ہو جائے گا۔ تو یہ 2 کنڈیشنز آپ کو مبتدا کی یاد رکھنی ہے، یا تو حرف نصب اور اس کا اسم ہو کر مبتدا بنیں گے، اگر وہ موجود نہیں ہے تو پہلا اسم رفع میں آپ کا مبتدا بنے گا، دوسرا اسم رفع میں خبر بنے گی، اور تیسرا حصہ جو ہوتا ہے متعلق بالخبر ہوتا ہے۔ متعلق بالخبر یا تو جار مجرور کی شکل میں آئے گا، یا پھر اسپیشل مضاف جس کو آپ ظرف کہتے ہیں، جیسے بینا، فوقا، تحتا، قبلہ، ورا، یہ جتنے بھی آپ نے ظرف سیکھے تھے جن کا تعلق وقت یا جگہ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو ظرف کہتے ہیں، اور انگلش میں آپ ان کو اسپیشل مضاف کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کے فوراً بعد والا اسم مضاف الیہ ہوگا، تو آپ ان کو متعلق بالخبر کہیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جملہ اسمیہ کی پہچان کرتے ہیں، ان کو لیبل کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو اسکرین کی طرف لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے آپ کا جملاتن اسمیہ۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انہم فتیتن۔ اب انہم فتیتن 5 طریقے میں سے کون سا طریقہ یہاں پر موجود ہے اگر ہم دیکھیں تو انہم ہم نے دیکھا کہ جار وہ حرف نصب ہے، انہ حرف نصب ہے اور ہم اس کا اسم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ انہ حرف نصب ہو گیا، انہ، انہ کا، انہ بھی، انہ، لیتا، لاکنہ، لا اللہ، تو یہ حروف نصب ہیں۔ تو جب بھی حروف نصب آئیں گے اس کے بعد والا اسم نصب میں ہوگا، تو ہم یہاں پر کہیں گے ہم جو ہے نصب میں ہیں، تو بے شک وہ سب ہیں فتیتن، نوجوان، کچھ نوجوان۔ تو اس طریقے سے آپ جملہ اسمیہ کی پہچان کرنے کے بعد ان کو لیبل کریں گے۔ تو یہاں پر انہم آپ کا وہ کہلائے گا مبتدا، اور فتیتن ہو جائے گی خبر، ٹھیک ہے۔ تو جملہ اسمیہ کی ہم نے پہچان یہاں پہ کیسے دیکھی کہ حرف نصب آیا اور اس کا اسم آیا، تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے ربنا، رب السماوات والارض۔ اب یہاں پر پہلا طریقہ یہ ہے جملہ اسمیہ پہچاننے کا کہ پہلا حصہ معرفہ ہو، دوسرا نکرہ ہو۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں ربنا، یہ مضاف الیہ ہے، یعنی ہمارا رب۔ تو جب بھی ضمیر اٹیچڈ ہو کر آئے گی، کسی بھی اسم سے اٹیچڈ ہو کر آئے گی تو اس کو بھی وہ معرفہ کر دے گی، کیونکہ ضمائر چاہے وہ منفصل ہوں یا متصل ہوں، یہ سبھی معرفہ ہوتے ہیں، پراپر ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ نا کی وجہ سے ربو بھی معرفہ ہو گیا، یعنی یہ پہلا حصہ معرفہ ہو گیا۔ اور یہاں پہ رب السماوات والارض میں اس کو بھی ہم معرفہ کہیں گے، کیونکہ السماوات والارض پر ال داخل ہے اور ربو مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا، جس طریقے سے ربنا میں ہم نے دیکھا نا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو نا اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو ربو بھی معرفہ ہو جائے گا۔ اب بیسیکلی دونوں حصے معرفہ ہیں، تو پہلی والی کنڈیشن جو ہوتی ہے پہلا اسم معرفہ دوسرا نکرہ، یہ ہٹ گئی یہاں سے، یعنی اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ ضمیر منفصل ہونا چاہیے، ضمیر منفصل بھی نہیں ہے، حرف نصب بھی نہیں ہے، حرف نصب اور اس کا اسم بھی نہیں ہے،
یہاں پر اشارہ بھی نہیں ہے، ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، ذالکا ذالک ذانکا اولائکا، تلکا تانکا اولائکا، یا حاذی، کوئی بھی اشارہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب بریک ان دا چین بچا۔ اب ربنا مضاف مضاف الیہ ہے، رب السماواتی مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ربنا کے بعد ربو، ان دونوں کے درمیان ایک بریک ان دا چین ہے، یعنی یہاں پر کوئی رول نہیں ہے کسی بھی مرکب کا، تو آپ کہیں گے یہ بریک ان دا چین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہمارا رب ہے آسمانوں اور زمین کا رب، تو پہلا حصہ جو ہے ربو، ربنا، یہ پہلا اسم رفع میں ہے، تو ہم کہیں گے یہ مبتدا ہو گیا، اور رب السماواتی والارضی آپ کا یہ خبر کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا اسم رفع میں یہ خبر ہو گئی، تو ربنا مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا، اور رب السماواتی والارضی مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر۔ آپ نے دیکھا کہ واو کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ مضاف الیہ السماواتی کنیکٹڈ ہے واو کے ذریعے اردی کے ساتھ، تو یہ ایک ہی مانا جائے گا یہ دونوں حصے ہو کر، کیونکہ اس کو کہتے ہیں واو عاطفہ۔ واو عاطفہ کا رول یہ ہوتا ہے کہ پہلے والے لفظ کو یا پہلے والے جملے کو یا پہلے والے مرکب کو یہ اگلے والے مرکب سے ملا دیتا ہے، یعنی بات ابھی جاری ہے، اور جب کہتے ہیں جب بات ابھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا دوسرا جملہ تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ کیسے پہچانیں گے اور کون کون سے حصے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں الانفال للہ، الانفال للہ، اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کیا پہلا اسم معرفہ ہے؟ جی معرفہ ہے، الداخل ہے، للہ جار مجرور ہے، ہم کہیں گے دوسرا حصہ بھی معرفہ ہے کیونکہ لفظ جلالہ ہے، اللہ کا نام ہے، تو پہلے والی کنڈیشن یہاں سے ختم ہو گئی۔ الانفال بیسیکلی ضمیر منفصل سے شروع نہیں ہو رہا ہے، پھر ہم کہیں گے کہ حرف نصب بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ اشارہ ہے، تو اب بچا بریک ان دا چین۔ للہ میں تو ہم دیکھ رہے ہیں جار مجرور ہے، تو ان کے درمیان تو بریک نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ الانفال کے بعد یہاں پر گیپ دیکھ رہے ہیں ہم، حرف جر اور الانفال کے بیچ میں یعنی بریک ہے، گیپ ہے، تو ہم کہیں گے یہ بریک ان دا چین ہو گیا۔ تو انفال کہتے ہیں مال غنیمت، مال غنیمت ہے اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، تو اب ہم الانفال للہ مال غنیمت ہے اللہ کے لیے، تو الانفال کو ہم کہیں گے یہ پہلا اسم ہے تو یہ مبتدا ہو گیا، اور للہ، للہ آپ کا جار مجرور ہے، تو یہ آپ کا کہلائے گا متعلق بالخبر، یہ متعلق بالخبر ہو گیا، جار مجرور آ گیا، تو اس طریقے سے آپ جملہ اس میں کی پہچان کریں گے۔ تیسرا ہمارے پاس جملہ ہے انتم قوم مسرفون، انتم قوم مسرفون۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں انتم ایک ضمیر منفصل سے بات شروع ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ تو انتم کیونکہ یہ رفع میں ہیں، جتنے بھی ضمائر منفصل ہوتے ہیں رفع میں ہوتے ہیں، تو آپ ان کو مبتدا کہیں گے، اور قومن، قومن کے اندر چار پراپرٹیز جو موجود ہیں وہی مسرفونہ کے اندر چار پراپرٹیز موجود ہیں۔ قومن دیکھ رہے ہیں ہم رفع میں ہیں، مسرفونہ بھی رفع میں ہیں، قومن جمع ہے کیونکہ ہم نے آپ پڑھا تھا اسم جمع میں قومن، اقوامن، ناسن، الناسو، قرنن، قرونہ، تو یہ 6 الفاظ ہم نے وہاں پر پڑھے تھے۔ تو قومن رفع میں ہے، یعنی جمع ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے، یہی 4 پراپرٹیز جو ہیں وہ مسرفونہ میں بھی موجود ہیں۔ تو یہی 4 پراپرٹیز مسرفونہ کے اندر بھی موجود ہیں، تو ہم کہیں گے مسرفونہ بھی رفع میں ہے، جمع ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے، تو یہ موصوف صفت ہو کر بن گئے خبر، ٹھیک ہے۔ انتم تم سب ہو مسرف قوم، یعنی مسرف کہتے ہیں حد سے زیادہ آگے بڑھنے والی، تو تم سب ہو ایک مسرف قوم، ایک مسرف قوم کہیں گے کیونکہ نکرہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔
اگر ہم کہتے ہیں لاکنہ عباد اللہ مخلصینہ، ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہاں پر لاکنہ سے بات شروع ہو رہی ہے، تو حرف نصب ہے، انا انا کا انا بھی انا، لیتا لاکنہ لا اللہ، تو حرف نصب ہے۔ اب ہمیں اس کے اسم کی تلاش ہے کہ اس کا اسم کیا ہے، تو عبادہ حالت نصب میں ہے، تو ہم کہیں گے یہ اس کا اسم ہو گیا۔ اب لیکن فوراً اس کے بعد لفظ جلالہ حالت جر میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت جر میں کوئی بھی اسم آتا ہے تو اس کے پیچھے تین وجہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یا تو اس سے پہلے حرف جر ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبادہ حرف جر نہیں ہے، یا پھر اس سے پہلے مضاف ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر عبادہ مضاف ہے کیونکہ ال بھی نہیں ہے اور عبادہ لائٹ ہے، اور حالت لفظ جلالہ حالت جر میں، تو ہم کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ تو لیکن اللہ کے بندے اس کی ترجمانی ہوگی، لیکن ہم آگے دیکھ رہے ہیں مخلصینہ پھر حالت نصب میں ہے، کیونکہ حالت جر میں تو نہیں ہو سکتا یہ، لیکن یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ عبادہ کی صفت بننا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر پھر ہم ال لگا دیں گے، اس کو صفت بنانے المخلصینہ، کیونکہ عبادہ بیسیکلی معرفہ ہے، کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے، تو اس کی صفت بھی ال کے ساتھ آئے گی، المخلصینہ، یعنی مخلص ہیں، یعنی نیک ہیں، تو لیکن اللہ کے بندے مخلص ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کہیں گے کہ خبر موجود نہیں ہے، نہ ہی متعلق بالخبر موجود ہے، تو اسی وجہ سے آپ اس کو جملہ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہاں پر ہم کہیں گے کہ اگر یہ جملہ ہے تو پھر اس کی خبر کہاں ہے یا متعلق بالخبر کہاں ہے، یہ تو صرف مبتدا ہے، تو بیسیکلی اس کو آپ کیا کہیں گے، یہ مرکب بننا ہے، یہ مرکب بننا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کاننا فی اذنیہ وقرا، کاننا فی اذنیہ وقرا، اب یہاں پر کاننا پھر حرف نصب آیا، تو انا انا کا انا بھی انا لیتا لاکنہ لا اللہ، تو کا انا کے معنی ہوتے ہیں گویا کے، اور اس کا اسم کہاں ہے؟ وقرا اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے، وقرا اس کا اسم ہے، کا انا اور وقرا یہ مل کر آپ کے مبتدا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہم دیکھیں گے کہ اس ٹائپ کی سچویشن ہے کہ وقرا بعد میں ہے، تو ہم اس کو کہیں گے یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہو گیا، مبتدا مؤخر، مؤخر کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فی اذنہ جار مجرور، اذنہ بیسیکلی مضاف الیہ ہے، اس کے دونوں کانوں میں، فی مطلب میں، تو فی اذنہ یہ پہلے مضاف الیہ ہوا اذنہ، پھر فی کی وجہ سے مجرور ہو گیا، تو ہم کہیں گے یہ جار مجرور ہو گیا، جار مجرور ہو کر متعلق بالخبر، تو یہ متعلق بالخبر ہو گیا، تو اس وجہ سے ہم اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ تو اب یہ مقدم کہلائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ وقرا سے پہلے آ رہا ہے، مبتدا سے پہلے آ رہا ہے، تو یہ مقدم ہو جائے گا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جار جب بھی مبتدا آئے گا تو اس کی جگہ جو ہے سب سے پہلے مبتدا آئے گا، پھر خبر آئے گی، پھر متعلق بالخبر آئے گی، یہ اس کی سیکوینس ہے، یہ اس کی ترتیب ہے۔ جملہ اسمیہ میں جب بھی آپ پہلے دیکھیں گے تو مبتدا دیکھیں گے، پھر خبر دیکھیں گے، پھر متعلق بالخبر دیکھیں گے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کسی آیت میں متعلق بالخبر پہلے آ گیا مبتدا سے، یا متعلق بالخبر خبر سے بھی پہلے آ گیا، تو اس سچویشن میں کیا کہیں گے آپ؟ متعلق بالخبر مقدم، اور اگر وہ مبتدا سے پہلے ہے تو پھر مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ خبر سے پہلے ہے، یعنی مبتدا اپنی جگہ پر ہے اور متعلق بالخبر اس کے فوراً بعد آ گیا، تو آپ کہیں گے کہ متعلق بالخبر مقدم، خبر مؤخر، پھر وہاں پر خبر مؤخر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو انشاءاللہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو سیکوینس دیکھنی ہوگی تو پہلے مبتدا ہے، پھر خبر ہے، پھر متعلق بالخبر ہے، اور متعلق بالخبر اپنی جگہ چھوڑ کر پہلے آ جاتا ہے مبتدا سے تو مقدم ہو جائے گا، اور مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے خبر سے پہلے آ جاتا ہے
تو متعلق بالخبر مقدم ہو جائے گا اور خبر مؤخر ہو جائے گی. تو یہ اس کی ترتیب ہے، یہ اس کا یعنی سیکوینس ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ سے ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے اور اس کا نام ہے فعل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.